بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبد الغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فتنہ ہندوستان سے ایفیلیٹ تنظیمیں، اس وقت بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں بربریت کا جو ان کا ایک نظریہ ہے وہ اس کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ایک طرف تو یہ اپنے جو نام نہاد ایجنڈا ہے ان کا اس پر کام کر رہے ہیں، اور جو حقائق ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ اور ان کے ساتھ پھر ان کے جو سہولت کار ہیں وہ ان کو مسخ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف عام جو شہری ہیں ان پر وہ اپنے جو نام نہاد ان کے نظریات ہیں ان کے مطابق حملہ آور ہیں. آج انہوں نے پھر بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مرہ جمالی میں دہشت گردی کی ایک بڑی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنایا ہے. 3 کلو گرام ہائی انٹینسٹی کا جو دھماکہ خیز مواد ہے یہ ریلوے ٹریک کے ساتھ پلان کیا گیا تھا، جس کا ہدف یہ تھا کہ وہ جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. مسافر ٹرین جو اس سے قبل بھی مختلف علاقوں میں یہ نشانہ بنا چکے ہیں. حال ہی میں انہوں نے اس ٹرین پر حملہ بھی کیا تھا مچھ کے قریب، لیکن اس میں بھی وہ کوئی کامیابی ان کو نہیں ملی. فائرنگ کے بعد انہوں نے وہاں پہ جب ان کو بھرپور رسپانس ملا سیکیورٹی فورسز کا تو وہ وہاں سے پھر موقع سے فرار ہوئے. تو یہ جو دھماکہ خیز مواد ریکور کیا گیا ہے یہ ہائی انٹینسٹی کا دھماکہ خیز مواد ہے، جو کہ پھر بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بر وقت وہاں پہ ناکارہ بھی بنایا، اور اس کے ذریعے دشمن کا ایک اور جو منصوبہ ہے بلوچستان میں وہ ناکام بنایا ہے سیکیورٹی فورسز نے، جو کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اسی طرح آج بلوچستان میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ناظرین کچھ گفتگو کریں بلوچستان کی جو بلوچ خواتین ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں. ان خواتین کے خلاف دہشت گرد تنظیموں کے جو عزائم سامنے آئے ہیں ان کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں، ہم ان پر گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عزائم ہیں ان عزائم سے ہماری جو خواتین ہیں ان کے ننگ و ناموس جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہا ہے، اور پھر ہماری جو روایات ہیں جو ایک زبردست اقدار ہیں بلوچستان کے مقامی اقدار، ان کو یہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کا جو رد عمل اس حوالے سے سنگین جو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے ان کے خلاف وہ کیا ہے. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مروہ بلوچ. ان سے مزید بات کرتے ہیں اور یہ جو حقائق ہیں ان پر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ عطا کریں. مروہ، شکریہ آپ نے آج پھر وقت نکال کر تشریف لائیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خواتین کے حوالے سے جو ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، کبھی ان کو مار دیتے تھے، کبھی ان کو اپنے نظریات کے ذریعے پہاڑوں پہ لے کے جاتے اور پھر ان کو استعمال کرتے. تو اب تو جو ان کے نظریات ہیں ان سے آگاہی لوگوں کو مل رہی ہے، اور یہ لوگوں کو ورغلانے کی جو ان کی کوششیں ہیں ان میں ناکام ہو رہے ہیں. تو اب انہوں نے ہماری جو خواتین ہیں یہ دور افتادہ جو علاقے ہیں ان کو جس طرح انہوں نے نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہمارے یوتھ کو نشانہ بنا رہے تھے، بلوچستان کو جلانے کاٹنے کے لیے ہر رات کی تاریکی میں آ رہے تھے، لیکن اب ان بزدل اور سستے دہشت گردوں نے ایک نیا ٹرینڈ نکالا ہے کہ رات کی تاریکی میں بلوچ گھروں پر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور بلوچستان کی معصوم بلوچ بچیوں کو یہ اغوا کر رہے ہیں. جس طرح سے نسرینہ بلوچ کو انہوں نے اپنے اس کے ہی گھر سے اغوا کیا، یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے. لیکن دنیا کے سامنے تو حقیقت ہے کہ BYC کی ہی غیر انسانی حرکتیں ہیں کہ وہ جس طرح سے بلوچستان کی بیٹیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے. اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کو یہ لوگ پوری دنیا میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور بلوچستان کی بھی بیٹیاں اندھی نہیں ہے، وہ حقیقت کو دیکھ رہی ہے. ہم حقیقت سے بخوبی ہمیں علم ہے کہ یہ کس طرح شدت پسند خواتین ہیں، اور ان تمام غیر انسانی حرکتوں کے پیچھے، ان تمام دہشت گردی کے پیچھے یہی BYC کی شدت پسند خواتین اور انہی شدت پسند خواتین کے اشاروں پر ناچنے والے وہیں BLA کے دہشت گرد ہیں جو بلوچ خواتین کو استعمال کر کے بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلوچ عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کو ان کی ریاست سے دور کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوں گے، بلکہ ناکام ہو بھی رہے ہیں. دیکھیں، نسرینہ بلوچ کو اس طرح سے رات کی تاریکی میں اغوا کر کے BYC نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ بلوچستان کی دشمن ہے، وہ بلوچ قوم کی دشمن ہے، وہ بلوچستان کی بیٹیوں کی صحت، تعلیم اور ترقی اور زندگیوں کے دشمن ہے. اور وہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے وہ BLA کی حمایت کر رہی ہے، جو کہ میں کہتی ہوں کہ شرم کے مارے کو ڈوب مر جانا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کو بڑھانے کے لیے اس حد تک گر چکے ہو. لیکن دیکھیں، یہ تو دہشت گرد ہے اور وہ شدت پسند خواتین ہیں، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی. لیکن
میں اپنی بلوچستان کی ماؤں بہنوں یعنی اپنی تمام بہنوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ مزید ان کی دہشت گردی کے آگے خاموش مت رہے, آپ مزید ان کی دہشت گردی کو مت سہن کریں, بلکہ اب اپنی آواز بلند کریں, بلکہ آپ سب مل کر, میں, آپ, ہم سب بہنیں اور بیٹیاں مل کر ایک بلند آواز بنیں اور ان کے سامنے اب ہم خود آ کر کھڑے ہو. اب ہماری خاموشی ہمارے لیے جرم ہے. بلوچستان کی بالکل ہم اپنے حقوق کی آواز بلند کر, یہ دہشت گرد ہے, ان کو خاموش رہنا چاہیے, ان کو چپ رہنا چاہیے, ان کو خوفزدہ ہونا چاہیے. ہم مزید خوفزدہ نہیں ہوں گے, مزید بلوچستان کی بیٹیاں قربانی ان کی نہیں بنے گی. اچھا مروہ یہ بھی بتائیے گا نا, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نسرینہ کو جو ہے نا سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا, ثبوت کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے یا ویسی بس یہ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, الزام تراشی ان کا روز اول کا کام ہے. ان کے BLA کے دہشت گرد بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے پاتے ہیں, نہیں دے پاتے, آ کر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں, آ کر سوشل میڈیا پر بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے ہیں. ان کی خواتین کا بھی یہی کام ہے, جبکہ حقیقت سے ان کو نہیں پتا, جبکہ جو کارنامہ خود سر انجام دیتے ہیں. ہماری بلوچ بیٹیوں کے دشمن تو آپ لوگ ہو, آپ لوگ بلوچستان کی بیٹیوں کو نقصان پہنچاتے ہو, آپ لوگ بلوچستان کی بیٹیوں کو شہید کرنا چاہتے ہو, اپنی دہشت گردی میں استعمال کرتے ہو. اوپر سے انہی کارناموں کو, انہی ظلم کو, اسی بربریت کو, اسی دہشت گردی کو, اسی درندگی کو آپ ہمارے سیکیورٹی فورسز پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہو. آپ لوگوں کو شرم کے مارے ڈوب مر جانا چاہیے, اب مزید زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے نصیرہ بلوچ کے لیے, حالانکہ تمام بلوچستان کو پتہ ہے کہ رات کی تاریکی میں انہی BLA کے دہشت گردوں نے اس بچی کو اغوا کیا اور اپنی بربریت کا, اپنے ظلم کا, اپنی دہشت گردی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ سیکیورٹی فورسز پر الزام لگا رہے, جبکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ایسی, میں کہتی ہوں بے بنیاد دعوے سارے. اچھا اس میں مروہ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اختر بلوچ مینگل صاحب نے بھی یہ بھی ریسنٹلی انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے, تو اس میں بھی یہاں پہ جو سیاسی حلقے ہیں اور ہمارے جو عوامی حلقے ہیں خاص کر ان کی جانب سے کافی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, اس سینس میں کہ اس وقت تو ریاستی جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو بلوچستان کے امن کے لیے, بلوچستان کے مقامی لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں, اور دشمن کے جو خاص کر ایجنڈے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اختر مینگل صاحب یہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں, آپریشنز کے حوالے سے پھر ایک جو متنازع موقف ان کا سامنے آیا ہے, وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے موقف سے کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, بلوچستان میں پچھلے 2 سالوں سے کئی بلوچستان کی معصوم بیٹیاں انہی BYC کی دہشت گرد خواتین کے نشانہ بنی ہیں. بلوچستان کی بیٹیوں کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے, ہم نے ان کو دیکھا ہے کس طرح سے ان BLA کے دہشت گردوں نے اپنے بم میں, اپنے بارود میں, اپنی دہشت گردی میں بلوچستان کی بیٹیوں کو استعمال کیا ہے. لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے. اب یہ ایک عالمی سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اب اس سنگین مسئلے سے, اس سنگین فتنے سے ہمیں خود نکلنا چاہیے. اور اگر ہم بات کریں اختر مینگل کی, تو اختر مینگل کا ہمیشہ کردار ہمیشہ ناقابل برداشت بھی رہا ہے اور ناقابل قبول بھی رہا ہے. اختر مینگل نے ہمیشہ BLA کی حمایت کی ہے, ہمیشہ BYC کی خواتین کو انہوں نے پرامن قرار دینے کی کوشش کی ہے, ہمیشہ ان دہشت گردوں کو انہوں نے مذمتی قرار دینے کی کوشش کی ہے اور ان کی حمایت کی ہے, جس پر ان کو شرم آنی چاہیے. وہ ایک بلوچستان کے سردار ہے اور ہمیشہ انہی خواتین نے, انہی دہشت گردوں نے ہماری بلوچستان کی بیٹیوں کو اور بلوچستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور اب اختر مینگل اسلام آباد میں بیٹھ کر جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اپنی سیاست کو چمکانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب ہماری ریاست پر سوال اٹھا رہے ہیں. ہماری ریاست پر سوال اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اس وقت کتنے پانی میں ہو, بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, بلوچستان کی بیٹیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو عام لوگ مر رہے ہیں, عام معصوم شہری مر رہے ہیں, دہشت گردوں کے بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, اور پر وہ خاموش ہے. ان کو وہ جو میرے خیال میں کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں. ان کو احساس نہیں. اگر ان کو احساس ہے تو دہشت گرد مارنگ لانگو کی دہشت گردی کا احساس ہے کہ وہ اس وقت کیوں جیل میں بند ہے اور کیوں وہ مزید دہشت گردی نہیں کر پا رہی ہے, پیچھے سے میں اپنی سیاست کو کیوں چمکا نہیں پا رہا ہوں. دیکھیں, ہمارے افواج پاکستان نے نوشکی سے لے کر زائدان تک وہ کھڑے ہیں, وہاں پر انہیں عوام کی حفاظت کی ہے. انہوں نے ہر جگہ بلوچستان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں اور عوام کو وہ محفوظ بنا. اچھا مروہ, تھوڑا سا اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. یہ آج اطلاعات کچھ یہ بھی سامنے آئی کہ BYC کوئی ڈاکومنٹری ریلیز کر رہی ہے. یہ کہ ڈاکومنٹری میں کون سے ڈرامے نہیں سامنے آئیں گے آپ کے خیال میں؟ کیا دعوے ہوں گے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, ڈاکومنٹری سب سے پہلے تو ہم ان کی موویز کی بات کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ڈاکومنٹری ان کو نہیں بنانی چاہیے. نیو دہلی سے آیا ہوگا یا کسی اور جگہ سے؟ ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی نا. دہشت گرد مارنگ لنگو خود اتنی بڑی فلم تھی, 2 سال چل گئی نا, وہ چل گئی, وہ ریلیز بھی ہوئی, وہ ہٹ بھی تھوڑی بہت ہوگی. مزید ڈاکومنٹریز کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جیل میں چلی جا چکی. اب ان کی ہار,
इनकी दहशतगर्दी, इनकी बुज़दिली पूरी दुनिया के सामने खुद आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर पेश कर रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अपने बैरून मुल्क बैठे वाक़ाओं को आप पिछले कई सालों से आप लोग खुश कर रहे थे, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, प्रोपेगेंडा बनाकर क्रिएट करके आपको वो डॉलर्स दे रहे थे। लेकिन अब बलोच अवाम के सामने ये डॉक्यूमेंट्री लाने की आपको क्या ज़रूरत थी? बलोच अवाम तो आपको चंदा नहीं देगी ना, बलोच अवाम तो आपको फंडिंग नहीं करेगी कि आप आके डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज़ करो, फिर आप लोगों की वाह होगी। आपको लानतें पड़ रही हैं। आप लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी आपकी डॉक्यूमेंट्री है। तकरीब कहाँ होगी, लॉन्चिंग जो तकरीब होगी इसकी? इनकी लॉन्चिंग तकरीब को आप रहने दें, मैं कहती हूँ ये आपको हिंदुस्तान में इनको रिलीज़ करना चाहिए ना। हिंदुस्तान में रियल लाइफ ज़्यादा चलती है, बलूचिस्तान में तो रियलिटी लाइफ चल रही ना। रियल लाइफ से निकल कर आप रियलिटीज़ पे आए, आप हकीकत को तस्लीम कर ले कि आप लोग नाकाम हो चुके हो, अब मजीद आप लोगों का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ ये डॉक्यूमेंट्रीज, ये मूवीज अब आप हिंदुस्तान में रिलीज करें। अच्छा है कि रिलीज करें, थोड़ा और पता चल जाए लोगों को कि हकायक क्या है। लोगों ज़ाहिर है ये झूठ का सहारा लेके चीज़ें चलाएंगी तो जो भी चीज़ें होंगी वो और वाज़ेह होकर सामने आएंगी। अच्छा, थोड़ा मुख्तसर इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मरवा, आपने बहुत अच्छा अहाता किया इस तमाम पहला सूरत हाल का। ये बताइएगा, ये जो लोग बाहर बैठ के नाम नहाद बलोचों के हकूक़ के अलंबरदार बनकर दावे कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे करते हैं, इनके प्रोपेगेंडों से आपके ख्याल में ये अपने आप को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं? इनको क्या कोई नुकसान वो पहुंचा है, कोई फ़ायदा मिल रहा है इनको? देखिए, इनको फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा। मज़ीद इनके मुंह पर लानतें पड़ रही, मज़ीद इनकी बेशर्मी और बेगैरती दुनिया के सामने उभर कर सामने आ रही है। देखिए, एक किया बलोच नामी है जिसको यहाँ बैठ कर मैं किया लोड़ी कहना चाहूँगी, उसको ज़रा शर्म नहीं है। इसी मुल्क के स्कॉलरशिप पर, इसी मुल्क के NIC पर, पासपोर्ट पर बैरून मुल्क बैठा हुआ है और आज आकर एक कौम के बेटे का नाम ले रहा है, बाबर यूसुफजई का वो नाम लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोशल मीडिया पर हिट होने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको कहना चाहूँगी कि अपनी गंदी ज़बान से किया, तुमने बाबर यूसुफजई का नाम लिया ही क्यों? तुम्हें लेना ही क्यों चाहिए? अगर तुम्हें इतने ही पैसों का मसला हो रहा है तो इस नाम पे डॉलर्स लेना बंद करो। वहाँ पे देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में बैंड्स में काम करने वाले लड़कों को ज़्यादा एप्रिसिएशंस मिलती है। आप सड़क पर कोई ढोल वगैरह बजाओ, आपका खर्चा चल जाएगा। बैंड बजाने वालों को पैसे मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस भी आ जाएंगी, आप हिट भी हो जाओगे। तो आवाज़ अच्छी नहीं होगी ना करें। देखिए, इनकी आवाज़ है गंदी और बुरी, लेकिन बाबर यूसुफजई इस कौम के बेटे हैं। उन्होंने हमेशा बलोच कौम को सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की बेटियों की आवाज़ को बुलंद किया, उन्होंने हमेशा बलोच कौम की बेटियों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के तरक्की के, बलूचिस्तान के अमन के, बलूचिस्तान की खुशहाली की उन्होंने बात की है। वो इस कौम के हीरो है, वो इस कौम के शेर है। उनका नाम लेने से पहले इनको डूब मर जाना चाहिए। और वो बाबर यूसुफजई का कभी टक्कर नहीं ले सकते। वो कभी भी उनका नाम चाहे जितना भी लेंगे ना, वो कभी भी ना आगे बढ़ पाएंगे, ना ही कभी भी उनको वो ट्रोल कर पाएंगे, ना कभी भी उनको डिग्रेड कर पाएंगे। वो इस कौम के एक हीरो हैं, हम उनके साथ खड़े, वो हमारे भाई हैं। और आपको इस प्रोपेगेंडे से कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? आम आवाम आप पे लानत बेचेगी, आम आवाम आपको ट्रोल करेगी। बिल्कुल भेज रही है। बलोच कौम को तो किया लोड़ी पर हंस रही है कि वो किस तरह का प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं। आपको एक शेर का नाम लेने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप नाम ले किसका रहे हो। कहाँ बैरून मुल्क में बैठे हुए मफरूर हो, फरार हो, और कहाँ तुम बाबर यूसुफजई जैसे एक शख्सियत का नाम ले रहे हो। बहुत शुक्रिया मरवा बलोच। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने मुख्तलिफ जो अमूर सामने आए थे उस पर गुफ्तगू की और मरवा बलोच ने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे और जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है बलूचिस्तान में अमन दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडों के हवाले से और उनके अवाम दुश्मन नज़रियात के हवाले से उनको काउंटर करने के लिए जो हुकूमती सतह पर इक़दामात सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर वो बहुत हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह दूररस नताइज जो हैं इन तमाम इक़दामात के सामने आएंगे और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो साजिशें इंशाअल्लाह हो रही हैं वो तमाम जो साजिशें हैं वो नाकाम होंगी। अगले पॉडकास्ट में किसी दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।